أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سبق یاد ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھی طرح سے یاد ہونا، اب عادی ہو گئے نا؟ کتنے لوگ ہیں جو سناتے ہیں یہاں پر؟ سارے لوگ یاد رہتا ہے نا سب کو سبق؟ تھوڑا سا اور بڑھائیں گے اب، کیونکہ 8 رکوع آپ لوگوں کا 6 رکوع پورا ہونے والا ہے اور 2 رکوع اور ہے نا، تو ایک رکوع کے حساب سے پڑھا دیتے ہیں، 1-2 آیت زیادہ ہو جائے گی، ہے نا، تاکہ 3 کلاس میں پورا ہو جائے گا، پھر ریویژن ہو جائے گا، ہے نا۔ بس سورہ نساء تک آپ لوگ محنت کر لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ابھی اس کے بعد آل عمران بہت آسان لگے گی آپ لوگوں کو، پھر سورہ نساء تھوڑا ٹف ہے نا، اس میں محنت کرنا پڑے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، یکتمون، یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا، یہ کتما، اس کا وہ ہے کتما، کتما یکتمون یہ جمع ہے کتما کی، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، کیا چھپاتے ہیں؟ جو نازل کیا اللہ نے، من سے الکتاب، کتاب میں، یعنی کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کیا وہ چھپاتے ہیں، و اور یشترون، یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ہے نا، یہ خرید و فروخت دونوں کے بولا جاتا ہے نا، ویشترون، یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ خرید و فروخت کرتے ہیں یا وہ خریدتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا۔ ویشترون، اور وہ خریدتے ہیں، بھی یعنی حاصل کرتے ہیں، بے ساتھ ہی اس کے ذریعہ، ثمنن قیمت، قلیلا تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما جو یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی میں، بطون بطن کہتے ہیں پیٹ کو، یہ بھی بولتے ہیں اردو میں، ہے نا، ایسے بطن سے پیدا ہوا، جو اردو والے ہیں وہ گردن ہلائیں گے تھوڑا، اب تو انگلش زمانہ ہے اس لیے اردو بہت پیچھے چلی گئی ہے نا، تو فی بطونہم، یہ نیا لفظ ہے، بطن کی جمع بطون ہے، ہم اپنے، یعنی ان کے، یعنی ہم وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، الا مگر النار آگ، سوائے آگ کے۔ اچھا اولئک یہی لوگ، ما یاکلون یہاں پر جو بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار، آگے الا آ گیا ہے تو یہ ما نفی ہو گیا، سوائے آگ کے، ہے نا۔ یہی لوگ ہیں ما یاکلون جو نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، کیونکہ بعد میں یہ الا آ گیا ہے، سوائے آگ کے، ہے نا، یا مگر کا، الا کا مطلب مگر بھی ہوتا ہے اور سوائے بھی ہو سکتا ہے، تو سوائے، تو اس کا کیا فٹ ہوتا ہے؟ اب جو کھاتے ہیں اپنے آگوں میں، اپنے پیٹوں میں آگ، تو الا کے یہاں پر وہ نہیں آ رہی ہے نا، اس لیے اگر نفی میں ہو جائے گا تو کہیں گے نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے۔ حالانکہ یہاں پر جو بھی بول سکتے ہیں جو کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، و اور لا نہیں، یکلمہم نہیں کلام کرے، کلام یہ بھی بولتے ہیں نا، ہاں، موسیٰ علیہ السلام کا خطاب کیا تھا؟ کلیم اللہ، ہے نا، اللہ سے بات کرنے والا، تو نہیں یکلمہم نہیں کلام کرے گا، ہم ان سے، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، یوم دن القیامہ قیامت کے دن، و اور لا نہیں، یزکیہم اور نہیں وہ انہیں، زکا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا،
پاک کرنا ہے نا، زکوٰۃ سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے نا، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے پاکی اپنے مال کو پاک کرنا، تو نہیں انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا یہاں پر کس چیز کی چھپانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، جو اللہ نے حق نازل کیا ہے، یعنی کتاب میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں، ہے نا، اور اس کے ذریعہ وہ کیا کرتے ہیں، بے ہی آیا ہے، ہی کا اشارہ کس طرف ہے، ہی کا اشارہ کس طرف ہے یہاں پر، اس کتاب کی طرف، ہی کی ضمیر، ہی کا اشارہ کتاب کی طرف ہے نا، اس کے ذریعہ وہ حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں کیسے، بہت آسان سا لفظ ہے، آپ لوگ اس کو اگر آپ لوگ کو اس آیت کو اگر بتانا ہے کسی، کیسے بتائیں گے آج کے زمانے میں؟ یہی چیز ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں، اور حق کو چھپا لیتے ہیں، اور اپنی وہ بازار گرم کرنے کے لیے، اپنی وہ چلانے کے لیے کہ ہمارا جو مولوی کا وہ ہے وہ کہیں وہ نہ ہو جائے، کھل نہ جائے، جو لوگوں کی نگاہوں میں ہمارا وہ بنا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اور وہ حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعہ۔ اب وہ چاہے عزت حاصل کرے، چاہے وہ فیس لے کر بھی وہ فتویٰ دیتے ہیں، جتنا غلط فتویٰ اتنی ہی بھاری فیس، ہے نا، کیونکہ وہ مشکل سے ملتا ہے نا، آسان تو یہ اللہ کی کتاب سے دے کر کوئی بھی بتا دے گا، لیکن جو قیمت حاصل کرتا ہے نا، وہ بہرحال ایک اس کے اندر کہیں سی فیلنگز ہے کہ بہت ہمت کام میں کر رہا ہوں، آخرت کو بیچ کر وہ دنیا خرید رہا ہے نا، کیونکہ وہ خواہش کے مطابق فتویٰ چاہیے، فلاں مولوی سے کہیں نہ کہیں سے قرآن کہہ رہے 4 مہینے 10 دن کی، وہ آج کل یہ بہت زیادہ ہوا ہے نا، اس لیے بتا رہی ہوں، حلال حرام ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جائز ہے۔ اسی طرح سے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے تو 40 دن کی عدت جائز ہو گئی ہے نا، تو یہ ہے کہ اور وہ ایک ابھی میں نے ایک وہ پڑھا تھا، ایک نو مسلم نے، لمبا قصہ نہیں بتاؤں گی پورا، لیکن اتنا کہ انہوں نے کہا کہ یہودی تھے وہ، اس نو مسلم کی کہانی ہے، وہ یہودی تھے، اور وہ جب اسلام کی طرف آئے، اور لمبی کہانی کیسے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے میں نے قرآن کا کوئی حصہ پڑھا، سوالات میرے وہ کچھ اتنے سوالات میں کرتا تھا کہ لوگ پریشان تھے، اور مجھے ایک مرتبہ یہ قرآن ملا، تو میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے میرے تمام سوالات کے جواب مل گئے، اور میں نے باپ سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مسلمان اسلام کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو تو پاکستان چلے جاؤ، اور وہ کہنے لگے پاکستان جب میں گیا تو وہاں میں نے ہوٹل میں ٹھہرا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں ایسا میرے ساتھ معاملہ ہے، میں کسی اچھے مسلمان سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے میری رہنمائی، میں جو ہے آپ کا تھوڑا کام میں ویٹر جو تھا اس سے انہوں نے ذکر کیا، اگر آپ کا تھوڑا کام میں مسئلہ، میں اس کی فیس ادا کر دوں گا جو نقصان ہوگا، لیکن آپ ذرا میری تلاش کریں کسی ایسے مولوی کی جہاں میں اسلام کو سمجھ سکوں۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں ہوئے، نو مسلم ہیں، ہاں، تو آپ کون سے مسلمان ہیں؟ اس نے کہا میں ساری زندگی سوالات کرتا رہا، اسی ایک سوال پہ چکرا گیا کہ اب کون سا بتاؤں، تو میں نے بتایا کہ بھائی مسلمان کس کو، اسلام اسی کہتے ہیں نا، خدا ایک ہے، آخرت سے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جو موٹی موٹی باتیں تھیں میں نے بتائی ان کو، تو اس نے کہا کہ اتنے سے کام نہیں چلے گا، دنیا برتنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ مجھے لے گیا، ایک مدار پہ لے گیا، اور وہاں پر مجھے ہری پگڑی پہنائی گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، 4 انگوٹھیاں پتہ نہیں مختلف رنگوں کی پہنائی گئیں، اور مجھ سے عہد لیا گیا، اور پھر میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دے دیا گیا، اور کہا کہ آپ ایک اسٹیشن پہ میری ڈیوٹی لگا دی گئی کہ یہاں سب کو تبلیغ کریں۔ اب میں تبلیغ وہاں پر کر رہا تھا، بہرحال مجھے کچھ عجیب سا تو لگ رہا تھا، اور آپ وہاں جس کو یہ تبلیغ دعوت دیں اس کی تو بتا دیں کہ ہم کس سے ہماری بیعت ہوئی، کس سے ہمارا اس کو کیا کہتے ہیں، بہرحال کس سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے، یا کس اس کو ہم مانتے ہیں، یہاں ان کو بتا دیں۔ تو کہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، میں وہ قرآن کھول کر پڑھنا چاہتا تھا تو وہ بڑے ہی عزت سے میرے ہاتھوں سے لے لیا جاتا کہ آپ کہہ لگے قرآن کو جو کرنا تھا کام وہ کر چکا، آپ کو تلاش تھی تو آپ کو راستہ مل گیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو رکھ دیں اور آپ لوگوں کو دعوت دیں اس دن کی طرف۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کیا تھا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ کس اسے کہے کہ ہر اسے وہ گزرے، جتنے گروپ ہوتے ہیں ہر اس میں گئے،
لیکن وہ یہ کہنے لگے قرآن بڑی عزت کے ساتھ اسے لے کر اسے چوم کر رکھ دیا جاتا ہے میرے ہاتھوں سے لے کر کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. اب یہ کام اس کا جو کرنا تھا آپ نے قرآن کو پڑھا, قرآن نے آپ کو ہدایت دی اور آپ یہاں تک پہنچائے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے جو دی گئی ہے آپ وہ کریں. تو کیا ہے یہ کلب کس طرح سے اپنی بازار گرم کرنے کے لیے, اپنی وہ کرنے کے لیے, لیڈرشپ بنانے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے نا. تو یہ مختلف جو ہم ذہن میں بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما یہ دراصل یہ کام کون کرتے تھے؟ یہودی کرتے تھے. اب یہ مسلمانوں میں مختلف طریقے سے ہو رہا ہے نا. یہودی کرتے تھے کہ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں, اب وہ سودی کاروبار کرتے تھے. اگر ان کے پاس تورات کا علم لوگوں کو بتا دیتے تو کہتے کہ حرام کر رہے ہیں, پھر مولوی کیسے رہ جاتے, وہ عالم کیسے کہلاتے, لوگوں کی نگاہوں میں اتنی عزت کیسے رہتی. تو وہ کتاب کو چھپاتے تھے. تو یہ اصل میں وہ بزرگ اور یہ ایسے کیسے ہم کو پتہ چلے گا. بہرحال سند کے بارے میں اگر ہم سے کوئی بات کرے تو ہم نہیں سمجھیں گے کہ کہاں تک صحیح ہے نا حدیث. لیکن قرآن کا مزاج ہم قرآن پڑھے ہوں گے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا نا کہ یہ حدیث کہاں تک قرآن کی تائید کرتی ہے. حدیث کے نام پہ بھی لوگ بہت ساری حدیث سنا دیتے ہیں. اور اگر ہمارے سامنے کوئی ویسی کمزور روایت کی بھی اگر ہمارے سامنے کوئی بتا دے اور سند بتا دے تو کیا ہم یہ جج کر پائیں گے؟ اگر انسان کو سند کے اوپر ہی بھروسہ اگر کرنا ہے تو پھر تو یہ ہے نا کہ سند, تو پھر ہم کو تو نہیں پتہ چلے گا. اتنے ہم بڑے عالم نہیں ہوئے ہیں, کیوں ہم امام کے اس کے بغیر ہم کیوں نہیں چل سکتے ہیں؟ دراصل یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے وہ حدیث جو انہوں نے کھنگالی ہے نا. بہرحال قرآن کے بغیر ہم قرآن کے جب ہم پڑھے ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ حدیث کہاں تک اس قرآن کی اس کی تصدیق کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا تھی؟ لوگوں نے جب اللہ کے عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ کے رسول تو قرآن کی تفسیر تھے. تو آپ کی باتیں بھی بہرحال جب ہم قرآن کا ہم پڑھے ہوں گے اس کا مزاج پتہ چل جاتا ہے قرآن کا, ہے نا. بہرحال ہمیں تو اس سند پر بھروسہ کرنا ہے کیونکہ ہمارا علم اتنا وہ ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں سند پر بھروسہ کرنا ہے تو ہمیں ان کے لکھنے والوں پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا جس کے ذریعے سند پہنچی ہے ہمیں, ہے نا. جیسے سند جو اس پہ ہے بخاری کی ہے, مسلم کی ہے نا. بخاری, مسلم, ترمذی جو ہے تو یہ صحابہ نے نہیں لکھا ہے. یہ سند جو کس کی ہے؟ یہ اماموں کی سند ہے. بخاری کون تھے؟ امام تھے. مسلم کون تھے؟ تو اس کا مطلب کہ ہم نے اس پر بھروسہ کیا ہے تو پھر وہ حدیث پر بھی ہمیں کہا ہے. قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ بخاری کا ہے نا. تو بہرحال وہ اعتماد ہے کہ انہوں کی زندگی کا پورا مطالعہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی پوری اس پہ لگا دی. حضرت امام شافعی کا علمی سفر دیکھیں, ہے نا, کس طرح سے ان کے ماؤں نے ان کے ساتھ ان کو وہ کیا تھا. تو بہرحال یہاں پر جو بات ہے کہ حدیث کے بارے میں ہمیں جو یہ ترمذی اور مسلم, بخاری, ہے نا, مشکات, یہ جو سند تمام سند ہیں یہ اس پر یہ مسند ہے اور اس پر بھروسہ ہمیں کرنا ہوگا. لیکن قرآن کا علم ہوگا, قرآن کا علم ضروری ہے. اس کے بغیر ہم وہی ہے کہ ہم اگر کوئی ضعیف پہ بھی ہمیں لگا دے تو پھر ہم کیا جانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولا یہ کام جو کرے گا اللہ ان کی طرف ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا, نہ انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ایک تو یہ ہو گئی کہ جو وہ چھپاتے ہیں. دوسرے معنوں میں دیکھیں یہ بھی ملتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی علم ہے اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اسے ہدایت حاصل کر لے کافی ہے نا, اسے لوگوں تک پہنچانے کی فکر نہیں کی تو یہ بھی کتمہ میں آ جائے گا. حق ہمارے پاس تھا اور ہم نے لوگوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھا مگر ہم نے اسے اپنے ہی لیے کافی سمجھا, اسے لوگوں کو بتانے کی کوشش نہیں کی. تو یہ تو اس میں آ جائے گا نا. کیوں اللہ تعالیٰ نے جب کسی بستی کو ڈھانے کا حکم دیا تو فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ اس میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو ایک پل کے لیے, پل کے سو کہتے ہیں پلک کا جھپکنا, ہے نا, ایک پل کے لیے تیری عبادت سے غافل نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پہلے اس کو کہ لو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ میری نافرمانیاں کرتا دیکھتا رہا لیکن اس کے دل میں ذرا سا بھی
غیرت وہ اللہ کی وہ نہیں آئی کہ جو ہے یہ لوگ اللہ کی نافرمانی محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں اللہ سے. وہ تو جس سے محبت کرتا ہے انسان پھر اس کے خلاف تو ایک لفظ نہیں سن سکتا ہے نا. تو پھر کیسے کرتا رہا وہ اپنے مطمئن اپنی عبادت اور ریاضت میں لگا رہا اور لوگوں کو بتانے کی کوشش نہیں کی ہے نا. تو یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے. اولئک الذین یہی لوگ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہاں اولئک یہی لوگ ہیں الذین کہ وہ لوگ اشتروا خریدتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لیا الضلالۃ ضلالت بالہدی ہدایت کے بدلے. کیا دے کر خریدا؟ ہدایت کو بیچ کر خرید لی گمراہی ہے نا. والعذاب اور عذاب کو کس کے بدلے؟ بالمغفرہ مغفرت کے بدلے بخشش کے بدلے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فما فا پس ما کیسا. یہاں پر نا میں نے کہا 3 دو ہوتے ہیں. فا مطلب ما مطلب نہیں بھی ہوتا ہے کیا اور کیسے بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے نا. تو فما اصبرہم پس کیسا حوصلہ ہے کیسا صبر ہے ہم یا کیسا برداشت کا مادہ ہے ہم انہیں کس پر؟ اعلی پر النار آگ پر ہے نا. وہ ہے نا کہ کہیں جب انسان کے اندر یا تو ہے نہیں کہ وہ حق کو جانتے بوجھتے جب چھپاتا ہے. یہ ان لوگوں میں ہوگا جو یہ جیسے یہودی تھے جو حق کو چھپا کر اور غلط باتیں لوگوں کو بتاتے تھے. جیسے یہ آج مولوی ہیں یہ ان کے لیے ان کی کمزوری کہی جائے گی جو میں نے ابھی کہا کہ یہ اگر ہمارے پاس حق ہے اور ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں. لیکن یہ جو حق کو چھپا کر غلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دراصل ان کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے اندر سے. وہ جانتے بوجھتے جب یہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں وہی یہودیوں کی طرح کہ وہ کہتے تھے نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ نہیں ہمیں آگ چھوئے گی جہنم کی مگر کچھ دن. تو یہ جو ہے کرتے ہیں بس یہ کہ دل ان کا اندر سے جب وہ آتی ہے تو ہی اس پر وہ کر لیتے ہیں کہ کچھ دن وہ جھیل کر تو ہم تو ہیں اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہم ہیں کلمہ پڑھنے والے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے والے ہیں. تو یہ تو وعدہ ہے اللہ کا رسول کا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا تو ایک دن تو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فما اصبرہم وہ جانتے ہیں اس کا وہ کیا ہوگا ہے نا. فما اصبرہم کیسا انہیں برداشت ہے کیسا انہیں حوصلہ ہے صبر ہے علی النار اس آگ پر ہے نا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیسا ان کا حوصلہ ہے کہ وہ اس آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر دنیا کی آگ سے اگر کوکر سے ٹچ ہو جاتا ہے تو ہفتوں جلتا ہے اس کی جلن نہیں جاتی نا. اور یہ چند دن کی بات وہ بھی جہنم کی کہ جس کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے. اس کے مقابلے میں اتنی وہ سخت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. اللہم لا تجعلنا منہم. ذالک یہ بِأَنَّ اللَّهَ یہ کہ اللہ نے نازل کیا الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّ اور کچھ پوچھنا چاہ رہے صبر. یہاں صبر کا مطلب ہوتا ہے جم جانا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں بے خوف ہوں گے ہے نا. مطلب اس کا یہی ہے اصبرہم صبر کا اس میں سے نکلا ہوا. اصبر مطلب بہت زیادہ صبر. الف لگ گیا ہے نا الف یہاں پر لگ گیا تو یہ جیسے علیم جاننے والا عالم و بہت زیادہ جاننے والا. تو یہاں پر اصبرہم یعنی بہت زیادہ صبر ہے نا. یہ بات کون کہہ سکتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ وہ ہو کہتے ہیں اس کے اندر جھیلنے کی طاقت ہے نا. تو فما اصبرہم پس کیسا ان کا صبر ہے کیسا ان کا حوصلہ ہے یا کیسے وہ جمے ہوئے ہیں ہے نا علی النار آگ پر. ذالک یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ کہ اللہ نے نازل کیا نزل الکتاب نازل کیا الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ. اور ان بے شک الذین وہ لوگ اختلفوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا
فی الکتاب کتاب میں، لفی لام یہاں پر تاکید ہے، یعنی ضرور، زور، فی مطلب میں لام لگ گیا تو یہاں پر زبر ہے اس پر، تو اس کا مطلب کہ بہت شدت ہے اس میں. شقاقم ضد، ہڑ دھرمی، بعید، بعید مطلب دوری ہے نا، بعد، بعد کہتے ہیں دوری کا فاصلہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی میں دور نکل گئے ہیں. اتنی ہٹ دھرمی کہ نہیں میں ہی صحیح، میں ہی درست، حق پر میں ہی ہوں، یہ بتانے کے لیے وہ گناہ ثواب کا بھی انہیں خوف نہیں رہ جاتا. اس کے لیے وہ جو کرنا ہے وہ کریں گے، ہے نا. اپنی جمعیت کو، اپنی جتھے کو مضبوط بنانے کے لیے وہ حق اور ناحق، ہے نا. اور جو حق جسے اللہ کا خوف ہوگا وہ اس کے اندر یہ شدت نہیں ہوگا. اور یہ شدت، یہ ضد، یہ ہر دھرمی انسان کو کہتے ہیں نا، میں مقابلہ آرائی جب ہو جاتی ہے نا تو انسان کو وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ ہر دھرمی میں دور نکل گئے ہیں. لیسا، لیسا نہیں ہے، البرا نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجو چہرہ، کم اپنے چہروں کو، قبالہ سامنے، المشرق والمغرب، ہے نا، مشرق اور مغرب کے سامنے کر لو، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. ولیکن، اور لیکن، البر، یہ برہ آپ لوگ پہلے نہیں پڑھے تھے، برہ تو نیکی عام وہ ہے، لیکن البرہ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن نیکی من جو آمنا، ایمان لائے. یہاں پر نا ماں جہاں رہتا ہے، ماں کا مطلب جو آتا ہے وہ عام وہ ہوتا ہے، من مخصوص کے لیے، خصوصی اس کے استعمال ہوتا ہے نا. تو یہاں پر من، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من جو، یعنی کچھ لوگ ہیں جو آمنا، جو ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، بے مطلب ساتھ، اللہ اللہ، والیوم، اور یوم دن، الآخر آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور تمام نبیوں پر، وآت المال، اور دے عطا کرے، المال مال، علی پر، حبہ، اپنا مال دے کس کے لیے؟ حبہ، اس کی محبت پر، ہے نا. اب اس کی محبت پر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتا دی ہے کہ اللہ کو تو نہیں دے سکتے نا، اللہ کے ذریعے، ہم کس کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچے گا مال ہمارا. اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ ذریعہ بتا رہا ہے. ذوی القربہ، قرابت دار کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، یتیموں کو اپنا مال دے اس کی محبت پہ پر، ذوی القربہ قرابت دار کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکین کو، وابن السبیل. اب دیکھیں یتیم یہاں پر آیا ہے، ذوی القربہ کہتے ہیں جو بہت ہی اپنے رشتہ دار، رحم کے رشتوں میں سے ہیں، ہے نا، وہ ذوی القربہ میں آئیں گے. یعنی اور اپنے خاندان میں، اپنے قریب میں سب سے پہلے دیکھیں گے اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے تو دیکھیں گے کہیں ایسا کوئی کسی کی کوئی ضرورت رکی تو نہیں. ضرورت کا مطلب بنیادی ضرورت ہوتی ہے نا، پہننے کے لیے کپڑا، اور کھانے کے لیے غذا. اب وہ ضرورت تو انسان کی وہ کبھی نہیں پوری ہوتی، ہے نا. آپ کی کام والی بھی آئی کہے کہ میری بچی کو BSc میں ایڈمیشن لینا ہے اور کمپیوٹر سائنس میں لینا ہے، اس کے لیے 25,000 کی فیس چاہیے. اب وہ میں نے فتویٰ پوچھا ہے، کہہ رہے ہیں ہاں زکوٰۃ کے پیسے سے کروا سکتے ہیں. تو یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے پیسے اس کے لیے نہیں ہے. آپ کمپیوٹر سائنس نہ لیں، آپ جو پوزیشن ہے اس میں کروا لیں، ہے نا. تو یہ وہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے وہ، تو یہ بہرحال ذوی القربہ، اب وہ جیسی پوزیشن ہوگی اس کے لیے قرابت دار پر خرچ کرنا. سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، اپنا ہے کہ اپنے ہی اس کے بچے اگر ہیں، اپنے ہی
رشتہ داروں میں ہے، اپنے ہی بھائی بہنوں میں سے ہے، تو بہرحال اس کا خیال تو کرنا پڑے گا کہ جس طرح سے ہم ہیں، ہے نا، ان کی پردہ پوشی بہرحال ایک وہ ہوتا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے اس کا خیال کرنا پڑتا ہے نا، کہ جس طرح سے ہم ہیں ہمارے بچے ہیں اس سے کوشش کریں کہ وہ فرق نہ ہو جہاں تک ہماری کوشش ہو. تو اس کے لیے ہم تو بہت وہ کر رہے ہیں، ہمارے بچے عیش کر رہے ہیں، ان کی بنیادی ضرورت بھی نہ پوری ہو، وہ اگر اس کے لیے تعلیم بھی نہ حاصل کریں، ہے نا. تو یہاں پر ذوی القربہ سب سے پہلا وہ ہے ذوی القربہ. اب یہ اور اس کے بعد پھر ہے یتیم کا ہے، اور والمساکین، اور مسکین کو کیوں کہیں گے؟ یتیم کہیں گے جس کے ماں باپ نہ ہوں. والمساکین اس کے بعد پھر جو غریب لوگ ہیں، ہے نا، مسکین، غریب، محتاج. وابن السبیل، اور مسافر. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کے لیے بھی. ہم کہتے ہیں نا سوال تو اتنے زیادہ کرنے والے ہیں، مگر وہی جو اللہ کے نام پر مگر آپ کی نیت ہے اللہ کی محبت پہ، یا آپ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سوال کرنے والا نہ رہ جائے، تو 2 روپیہ ہی صحیح دے دیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ کو ابھی نکلیں گے نئے نگر میں تو 10 مل جائیں گے ہاتھ پھیلانے، ہے نا. تو یہ اگر سوچ لیں کہ بالکل نہیں دیں گے، وہ بھی نہیں وہ ہے، اور بہرحال جب ہاتھ پھیلائیں تو بہت سے مل جائیں گے، ان کے بہت لوگ ہیں، لیکن اگر ہمیں اپنا نام لکھوانا ہے کہ ہم محروم نہیں کرنے والے، ہمارا شمار محروم کرنے والوں میں نہ ہو، تو 2 روپے ہی صحیح اس کی جھولی میں ڈال دیں اللہ کی محبت میں. یہاں پر کہا گیا ہے نا سب حب علی حب ہی، اس کی محبت پر. دیکھیں رشتہ داروں میں ہے نا، رشتہ داروں میں جو ہیں بہرحال اس کا یہ خیال کرنا ہوگا کہ وہ ان کے سوال کرنے کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہم سے مانگنے ضرورت ہو. بہرحال وہ عزت والے ہیں، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے آئے گا، اسی سورہ بقرہ میں پڑھیں گے کہ تم ان کے وہ لپٹ کر لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ان کی ضرورت کہاں، کیسے، ان کی پوزیشن کیا ہے اور کہاں رکی ہوئی ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سوال کرنے کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیں ہر موقع پر، چاہے وہ تعلیمی اخراجات ہوں، چاہے وہ عید اور اس کا موقع ہو، ہر موقع پر ان کو آپ کو آگے رہنا ہے. بیماری کے موقع پر، ہے نا، تو تمام اس کو جو پوزیشن اپنی ہے، اپنی ضرورت کو روک کر کرتے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر اس کا ہے. سوال کرنے والوں کی آپ کی مرضی دیا یا نہ دیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا، اگر ہم نے اللہ کی محبت ہم نے قرآن میں پڑھا تھا اور یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے تو کیوں نظر انداز کرے، 2 روپے ڈال دے تو اس کا بھی آپ کو بہت اجر مل جائے گا، ہے نا. واقعی بہت اس برقعے کی توہین کرتے ہیں، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بہت وہ یہ عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن اب یہ نیت پر ہماری ہے کہ ہم نے اس کو ٹوک بھی دیا اور ہم نے اس کو 2 روپے ڈال بھی دیا تو اس کا اجر ہمیں مل جائے گا نا. وہ پھر رقاب، اور گردنوں کو آزاد کرانے میں، یہ جو ہے اس وقت یہ گردنوں کو رقاب کہتے ہیں. گردن غلام، اس غلام کا زمانہ تھا غلامی کا، اور جب اللہ کے رسول سے ہے کہ اس وقت جانوروں سے بھی بدتر حالت تھی اس کی. ایک غلام خرید دیا کرتے تھے، جانوروں کی طرح ان سے کام لیتے تھے وہ لوگ، وہ ان کو بدن پر تن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، ان کے آرام کرنے کے کوئی وقت نہیں ہوتا تھا، تو یہ ان کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو غلام آزاد کرنے کی ترغیب دے دی. لوگوں کے اندر حوصلہ ہوا اور لوگوں نے کتنی زیادہ تعداد میں غلام آزاد ہوئے ہیں. پھر وہ وہی ختم کر دیا گیا. یہ غلام نہیں جو آج تو یہ غلام خرید آپ ان سے ڈریں گے، ہے نا، وہ آ جاتے ہیں نا تو اللہ تک ٹوک دیں گے تو پھر کل سے نہیں آئے گی. یہ غلام کی بات نہیں ہے، یہ غلام ہے ہی نہیں. وہ تو جو بالکل ایک مرتبہ خرید لیا آپ نے، پھر وہ زندگی بھر ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اپنی مرضی کی پابند ہے وہ. تو اس بہت زیادہ اسلام آیا جس طرح سے لڑکیوں کو دفن کرنے سے روکا، اسی طرح غلام کو آزاد کرنے کے لیے. بہت برا انسان نہیں لگتے تھے وہ بیچارے، تو بہت زیادہ ترغیب ہوئی اور لوگوں نے بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی اس پر انہوں نے غلام کو آزاد کیا. اور آج کل کے جو ہیں بے قصور نہ جانے کتنے مسلمان جیل کے پیچھے ہیں، ہے نا، ان کی بہرحال وکیل اپوائنٹ کرتے ہیں، پھر فیس ان کی اتنی بھاری بھاری ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم جو دیکھیں کہ ہاں کون اس کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے، کون سی گروپ ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے ہم دے، ہے نا، کہ ہاں وہ تو قرضے سے نکالنے والے کو بھی دے سکتے ہیں. اور یہ آج کے ہمارے اس میں تو جو یہ بے قصور نوجوان جس کی نوجوانی اسی میں گھل رہی ہے، تو ان کے لیے بھی
کوشش کریں. مسافر کا مطلب یہ ہے نا کہ مسافر وہ راستے وہ سفر کر رہا تھا, اب اس کا سب چوری ہو گیا, اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے, کچھ نہیں ہے, حالانکہ ہے تو وہ مالدار لیکن اب اس کے پاس کچھ ذریعہ نہیں ہے کہ کس طرح اپنے سفر کو پورا کرے گا, اس کے اخراجات کہاں سے کرے گا. تو ایسے مسافر کے لیے بھی وہ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. اس تک وہ اتنی دیر کے لیے تو وہ ہو گیا محتاج نا, تو اپنے زکوٰۃ کے پیسے بھی اس کو دے سکتے ہیں. آج کے زمانے میں تو بالکل وہ ہے, لیکن ہم مسافر ہیں, محتاج ہو گئے, ہم کر دیں, اللہ نے کہا ہے قرآن میں, ہے نا. اب آج کل تو خیر بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں, آج اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, لیکن اس ایسی کنڈیشن آ گئی ہے تو ہم ان کی مدد کر سکتے. اب وہ اس کی مرضی, وہ کر, اگر وہ ادا کر سکتے ہیں بالکل کرے, لیکن ہم اس کا وہ نہ کریں, بلکہ یہ ہمارا اخلاق اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے سفر کے اخراجات اور اس کے رہنے جو بھی ہے اس کے اخراجات ہم اس کو پورا کر دیں. اور واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرے, وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرے. اچھا, یہ یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, ہے نا. دراصل جب یہ قبلے کا حکم آیا نا تو لوگ اسی کو بنیادی وہ سمجھنے لگے, اسی میں بہت زیادہ مباحثہ ہونے لگا, اسی میں یہودی کو ایک وہ مل گیا نا تو وہ اور زیادہ اسی میں, جیسے کہ آج کل رکوع, سجدہ, نماز, وہ آمین بالسر اور جہر کا جو رفع یدین کا جو ہے نا, یہ دراصل یہ جو ہے کہتے ہیں یہ بنیادی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیز ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے, کہاں باندھنا ہے, کیسے جھکنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ بنیادی وہ نہیں ہے, بلکہ یہ چیز کیا ہے, نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اسی کو سمجھ کر اسی میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے نا. جس پر آپ مطمئن ہیں آپ ویسے رکوع سجدہ کر لیں, بس اس کے لیے شرط کیا ہے, 5 وقت نماز میں کوئی اختلاف ہے نہیں ہے نا, اس کی دعائیں اور صورتوں میں کوئی اختلاف ہے, اس کو اچھی طرح سے ہم پڑھیں. ہمیں زور تو پورا اس پہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی آیت غلط نہ ہو. بڑا افسوس کی بات ہو جب تربیتی کلاس میں جب کوئی ٹھیک سے کوئی سورہ نہیں سنا پاتا, لیکن اس کی قدر بھی ہوتی ہے کہ اس کے اب سے اسے ملا, ایک ماحول ملا تو وہ کر رہا ہے کوشش. لیکن اگر انسان اس کو کوشش نہیں کر رہا ہے, اس میں مطمئن, اس کے لیے فکر نہیں کر رہا ہے, قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے, نماز میں بھی سورہ فاتحہ بھی اچھی طرح سے نہیں پڑھ رہا ہے, صورتیں بھی اس کو یاد نہیں ہیں, اسی کو فکر نہیں ہے, فکر ہے تو اس رکوع اور سجدے کی. تو دراصل یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. اس وقت بھی لوگ اسی مشرق اور مغرب, اسی قبلے کے بحث میں پڑے ہوئے تھے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ نیکی اصل یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب طرف کھڑے ہو جاؤ, اسی بحث میں لگے رہو, لیکن نیکی یہ اور یہ اور یہ ہے نا. تو یہودی جو تھے نا, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نجات جو اللہ کے ہاں ملے گی وہ اس کا دار و مدار قبلہ نہیں ہے, بلکہ نیکی کے اصل کام یہ بڑے بڑے کام یہ ہیں. اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو قائم کیا ہے نا, کہ یہ اللہ سے مدد حاصل کرو, یہ آسان کام نہیں ہے نا. تو یہ کام ایسے تھے جس کی ادائیگی میں یہودی بہت زیادہ پیچھے تھے, ہے نا, بہت زیادہ پیچھے تھے. یہ آخرت پر ایمان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات, اور فرشتوں کے بارے میں وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے, ہے نا. کتاب کو وہ صرف اپنی طاعت کو مانتے تھے, اس پر بھی جو ہے انہیں بس کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں, مگر اس میں بھی انہوں نے اس کی ہدایت پر انہیں وہ نہیں تھا, ایمان ان کا نہیں تھا, بلکہ وہ اپنا اس میں رد و بدل کر ڈالا. انجیل کو نہیں مانتے تھے, قرآن کو نہیں مانتے تھے, ہے نا. اور صدقہ خیرات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بہت ہی بخیل تھے. اس لیے دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء, میں اپنے عذاب میں جسے چاہوں گا گھیر لوں گا. وسعت کل شیء, میری رحمت تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, میری رحمت کی فراوانی ہے, مگر میں اپنی رحمت کو میں ان لوگوں کو شامل کروں گا. وسعت کل شیء فسأکتبوها للذین, مگر میں نے اس کو ان لوگوں کے لیے خاص کر لیا ہے یتقون, جو مجھ سے ڈرتے ہیں,
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو اتنے جلیل القدر وقت کا پیغمبر دعا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو رد کر دیا کہ موسیٰ یہ میری رحمت تو بہت فراوانی ہے, مگر میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے خاص کیا ہے جو یہ حقوق ادا کرتے ہیں, جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور مجھ سے ڈرتے ہوئے یہ تمام حقوق ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کی وہ تھی کہ وہ بہت ہی بخیل تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ نیکی یہی نہیں, تم اسی بحث میں لگے رہو قبلہ کیسے جائے وہ نماز کھڑے ہونا ہے, کس طرف کھڑے ہونا, کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے, اور اس بحث میں نہیں لگنا ہے, بلکہ یہ اور یہ ہے. اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکوع اور سجود کی بحث پڑھنا ہے, بلکہ وقت کی پابندی کے ساتھ اور مسلسل ادا کرنا ہے, ہر کنڈیشن میں ادا کرنا ہے. اور صرف یوں نہیں, اپنے بچے کو بھی, اپنے شوہر پورے اس پہ جو ہے نماز کی, بلکہ جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہے, اگر وہ اسلامی وہ ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے اس میں وہ جماعت اس کا انتظام کرے اور لوگوں کو پابند کرے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی, ہے نا. وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالْمُوفُونَ اور وہ پورا کرتے ہیں بِعَهْدِهِمْ اپنے عہد کو. اِذَا جب عَاهَدُوا جب وہ کوئی وعدہ کرے تو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں, یہ نیکی کے کام ہے نا. وَالصَّابِرِينَ اور وہ جم جاتے ہیں. صابر کا مطلب ہوتا ہے جم جانا, صبر کا مطلب یہی ہے کہ ٹھہر جانا, ہے نا, رک جانا. اور ٹھہرنا یعنی ہاں اپنے آپ کو روکنا, ہے نا. رکنے اور جم جانے کے مطلب ہے صبر, ہے نا. یعنی ہم نے معاہدہ وہ کر لیا, عہد اپنے آپ سے کیا ہے کہ نہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی, اس پر جم گئے کسی بھی حالت میں, ہے نا. یہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, ہے نا. وہ دعا کرتے تھے ربنا افرغ علینا صبرا, دعا کرنی چاہیے. ہمارے اندر کا صبر ہوگا تبھی ہم یہ کام کر پائیں گے, ہے نا. صبر اور نماز دو ہی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ تمام نیکیوں میں ثابت قدم رکھ سکتی ہیں, ہمیں کروا سکتی ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا, اللہ ہم پر صبر اڈیل دے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والصابرین اور وہ جم جاتے ہیں, صبر کرتے ہیں کب, فی الباساء سختی میں, والضراء اور تکلیف میں, وحین الباس اور جنگ کے وقت. اولئک الذین, اچھا اب یہاں پر اس کی میں تشریح کر دوں کہ یہ تمام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, تو ان کے اندر بھی عہد کا وہ پاس نہیں تھا, ہے نا. اللہ اور مسلمانوں کا اور والصابرین فی الباساء اور وہ صبر کرتے ہیں سختی میں. یہ بڑے ہی بزدل تھے, بڑے ہی بزدل تھے. کبھی انہوں نے مسلمانوں کے سامنے کھل کر انہوں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا. اتنی وہ اسلام کے سخت دشمن تھے, لوگوں میں نفرتیں پھیلاتے تھے. یعنی یہ مگر انہوں نے کبھی, یہودیوں نے کبھی کھل کر میدان میں نہیں آئے, ہے نا. وہ پیچھے سے اپنے آپ کو محاصرہ کرتے تھے. اب جنگ خیبر کو دیکھ لیں, غزوہ بنی نذیر کے دیکھ لیں, بنو قریظہ کو دیکھ لیں, یہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے. وہ اندر سے ہی وہ کرتے تھے, اتنے بزدل تھے وہ. اور یہ عہد, اب جب تو عہد کا مطلب کیا ہے, وہ چاہے ایک شخص کا دوسرے شخص سے ہو, ایک انسان سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو ہماری کوشش ہو کہ مسلمان, اللہ کا رسول کیا وہ ہے کہ منافق کی علامت ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا. منافق کی صفت میں سے ایک صفت اس کی یہ بھی ہوتی ہے, تو اسے پورا کرنا ہے. اور اس کے بعد چاہے وہ کسی قوم کا کسی قوم سے ہو, ہے نا, یا اب وہ عہد چاہے عبادت سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ معاملات سے. عبادت سے تعلق کیا ہے, ہم اللہ سے روز عہد کرتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں, ہے نا. تو یہ ہم سے یہ یاد رکھیں گے ہم اللہ سے کیا وعدہ کر کے آئے ہیں, ہے نا. وہ عہد ہمارا, ہم یہ اسی طرح سے ہم کوئی عہد کریں عبادت کے معاملے کے, ہم یہ کریں گے تو اس وعدے کو عہد آپ نے نہیں کیا ہے. نوافل کے بارے میں تو کوئی وہ نہیں ہے, آپ نے کیا تو اچھا نہیں کیا تو کوئی وہ نہیں, لیکن جب وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا, چاہے نوافل روزے ہوں, چاہے صدقات و خیرات ہوں, ہے نا. تو یہ اس کی ہے کہ اسے کرنا ہے. اور اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ
اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلمانوں کا کہتے ہیں مشکل وقت میں والصابرین فی البأساء، وہ جم جاتے ہیں، یہ سختی میں بھی مشکل میں بھی کسی حالت میں بھی وہ عفیفۂ حد سے نہیں پھرتے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دیکھیں کہ جنگ بدر میں حذیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی تھے، 2 صحابی تھے، ابو حسیل، یہ 2 صحابی تھے جو جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے اس میں شامل ہونے کے لیے۔ ان کو راستے میں قریش نے روک لیا، کافروں نے روک لیا، مشرکین مکہ نے روک لیا اور کہا کہ یہاں تک کہ انہوں نے یہ ان سے وعدہ لیا کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم جنگ میں نہیں شامل ہوں گے۔ اور جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرو، اور وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، ہے نا۔ اسی طرح سے دیکھیں صلح حدیبیہ کے وقت دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگ جب آئیں گے تو انشاءاللہ صلح حدیبیہ کا پورا قصہ سناؤں گی، کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ وہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، اللہ کے رسول عمرہ کرنے جا رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور انہیں روک لیا گیا، اور پھر ان کی طرف سے سہیل بن عمر نامی ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ اس سال چلے جائیں، اگلے سال آئیں۔ اس میں 10 معاہدات تھے اس میں جو ہوئے تھے، اس میں سے ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی جائے گا تو آپ اسے واپس کریں گے، اور آپ کا کوئی آدمی آیا ہماری طرف تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی مان لیا، ابھی اس پر سائن نہیں ہوئے تھے، دستخط آپ کے نہیں ہوئے تھے، اتنے میں اسی سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل وہ مسلمان ہو چکے تھے اور اس کو انہوں نے قید کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بیڑیوں سمیت اپنے آپ کو چھڑا کر آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول مجھے بچا لیجیے۔ صحابہ کرام ان کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں، اور سہیل بن عمر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے محمد معاہدہ ہو چکا ہے، حالانکہ بھی دستخط نہیں ہوئے تھے اس پر۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا اس مشکل وقت میں، ہے نا، کہ والصابرین فی البأساء، صحابہ کرام بے چین ہو رہے تھے کس طرح سے ابو جندل کو بچا لیں۔ وہ تو خون کے رشتے کو ترجیح دیتے تھے اپنے مسلمان بھائیوں کو، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، کیونکہ معاہدہ کا پاس تھا۔ محمد بن قاسم کہتے ہیں نا کہ یہ جب یہ خلیفہ جب ان کو بلایا ہے، یہ لمبا وہ ہے نہیں پورا ہو پائے گا یہاں پر، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بھی ہدایت کی اس وقت جب لوگوں نے ان کے پاس اس جیلر جو ان کے اسے متاثر ہوا، ان کی عبادت کو، ان کے اللہ کا جو تقویٰ تھا، ان کی دعاؤں کو، وہ ایسا مجاہد تھا کہ آج کہتے ہیں نا کہ آج ہم جتنا بھی محمد بن قاسم کا جو احسان ہے، جو یہاں تک سندھ تک کے ساحل تک جو وہ یہ پیغام پہنچائی ہندوستان تک اس سرزمین پر، محمد بن قاسم کا وہ ہے۔ مگر وہ دیکھ جب اسے اچانک جب اسے بلا لیا گیا اور اسے جو ہے بغیر قصور کے اسے جو موت کی سزا سنائی گئی، اس نے کیا تب بھی اس نے کیا کہا تھا کہ کبھی اپنے خلیفہ کے حکم کی سرتابی مت کرنا۔ وہ جیلر کہہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ اپنے وقت میں نہیں لے سکتا، اور آپ کا راستہ ہمارا، آپ یہاں سے نکلے۔ اس نے کہا تم انہوں نے کہا کہ تم اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا نہیں، میں نے انتظام کیا ہے، 2 گھوڑے تیار ہیں، ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں ایک نیک انسان کی اس میں شرکت وہ نہیں کر سکتا، شامل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مجھے محافظ بنایا گیا ہے تو میں بھی اس کا وہ ہوں، گنہگار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دارالخلافہ، یہ مسلمانوں کی طاقت ہے، کبھی جہاں تو وہ دشمن سزائے موت سنا چکا ہے بے قصور، اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حکم کی سرتابی مت کرنا، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معاہدہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے اولو الامر کی اطاعت کرنا، ہے نا۔ تو اولو الامر تھے اور وہ اطاعت، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کل دنیا یاد کر کے محمد بن قاسم مجھے محمد بن مجاہد کے بجائے مجھے باغی سے یاد کرے، ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے ایک والصابرین اذا عاہدوا، جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے وہ پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء، اور وہ سخت حالات میں بھی وہ جم جاتے ہیں، والضراء، اور تکلیف میں بھی، وحین الباس، اور جنگ کے وقت وہ پیٹھ نہیں دکھاتے۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو راست باز ہیں، واولئک، اور یہی لوگ ہم المتقون،
اور یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین، ابھی کتنی آیت ہوئی؟ 4 ہوئی ہے نا ابھی۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا۔ اب جب یہ کوالٹی پوری پڑھتے ہیں نا تو ایک مومن کی تصویر بنتی ہے نا، کہ ایک مومن کی تصویر کیا ہے، یہ پورا دکھا دے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مومن بنا دے۔ ابھی بھی مہلت عمل میں ہے، اس کے لیے بہرحال ہمیں قدم قدم پر صبر کرنا ہوگا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو چینج کرنا ہوگا، ہے نا، بہت چیزوں سے چھڑا کر اپنے آپ کو اس میں لگانا ہوگا، اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے، تب جا کے ہم مومن بن پائیں گے۔ مگر کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، بندہ 1 قدم آگے بڑھتا ہے تو میں 2 قدم بڑھتا ہوں، میری طرف وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اس حدیث پر ہم وہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ ہم یہ کر سکیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، القصاص، قصاص لکھ دیا گیا ہے، فی القتل، قتل کے معاملے میں۔ اب یہاں پر قصاص یعنی بدلہ، خون کا بدلہ، قتل کے معاملے میں، ہے نا۔ تو الحر، مگر وہ بدلہ کس طرح سے لینا ہے کہ یہ قصاص تو پہلے بھی تھا لیکن اس کی کوئی طریقہ کوئی نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا اس قصاص کا۔ تو یہ تورات میں بھی قصاص کا وہ تھا، ملتا تھا، لیکن اس کا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ ایک اصول بنا دیا ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ وہ کیا کرتے تھے، کسی قتل ہو جاتا تھا نا، تو اب اگر کسی بڑی ہستی کا، بڑے خاندان کا وہ ایک ادنا آدمی کرتا تھا تو پھر اس خاندان کے لوگ اس کے پورے خاندان کا جب تک خون نہ لے جاتے کہتے وہ پورا ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور اس طرح سے اگر اس بڑے اس سے کسی جو ہے چھوٹے اس کا ہوا ہے، طبقے کا ہوا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی اس کی جگہ کسی اپنے غلام کو یا کسی بھی اس کو اس کے بدلے دے دیا کرتے تھے، ہے نا، اپنی جان کو بچا لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے برابری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی قتل کیا جائے گا، اور وہی قتل کیا جائے گا جس نے کیا ہے نا۔ اب کہتے کتنا یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت ثابت ہوگا کہ ایسا ایک بار لگتا ہے کیسے اسلام اجازت دیتا ہے خون کے بدلے خون، ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آگے یہاں پر ہے کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى، اور عورت کے بدلے بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفیا، پس من جو، جس نے، عفیا معاف کر دیا، لہو اپنے، اس کے لیے، من اخیہ اپنے بھائی کو، شیئن کچھ، یعنی کچھ اگر کسی نے اس میں کچھ تخفیف کر دی یا معاف کر دیا تو فاتباع۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھائی کہہ کر ایک ہلکا سا وہ کیا ہے کہ لطیف نرمی کی سفارش بھی کر دی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا ہے کہ تم قتل لے سکتے ہو، بدلہ قتل کیا ہے تو مقتول کی جان لے سکتے ہو، مگر اس کے لیے شرط رکھ دی ہے کہ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو اس آزاد کا ہی قتل کیا جائے گا، غلام نے کیا ہے تو غلام کا کیا جائے گا، عورت نے کیا ہے تو عورت ہی کا لیا جائے گا۔ فمن عفیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہلکی سی سفارش بھی کر دی ہے، لطیف نا، کہ بس جس نے معاف کر دیا، من اخیہ شیئن اپنے بھائی کو کچھ، فاتباع جس نرمی برتی کچھ، فاتباع تو اتباع کرے، بالمعروف معروف طریقے سے۔ اب وہ کیا اتباع کرے گا، واداء اور وہ ادا کرے، الیہ باحسان، ہے نا۔ تو یہ ادا کرے وہ احسان کے ساتھ، یعنی جو خوبہاں کی رقم ہے وہ ادا کرے۔ آپ لوگ سوال جواب لکھوایا گیا ہے نا، یہاں تک ہو چکا ہے نا، ہاں، کہ خوبہاں کی رقم کیا ہے اس میں لکھا دیا گیا ہے نا،
کہ اتنے دن کے روزے رکھنا یا کمی سے کھانا کھلانا یا بکری کچھ ہے اس میں اتنی بکریاں یا اتنے اونٹ، 100 اونٹ 200 اونٹ یا 2000 بکریاں ہے نا یہ. تو یہاں پر تو وہ خوبہا ادا کرے، پس وہ اتباع کرے معروف طریقے سے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور وہ ادا کرے دیت ادا کرے، یعنی جو فدیہ ہے الہ اس کی طرف بے احسان، احسان کے ساتھ. یہ نہیں کہ میں نے تو فدیہ ادا کر دیا تھا، دے دیا تھا جو رقم تھی، وہ احسان ہے، آپ نے اس سے آپ کی جاں بخشی کر دی، معاف کر دیا ہے نا. اب جیسے کسی قتل خطا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا نیک انسان سے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتاؤں گی، آج ٹائم نہیں ہے. آپ لوگ پوچھ لیجیے گا، بتاؤں گی، بہت ہی ہے نا. ہاں انشاءاللہ. تو وہ ادا کرے احسان کے ساتھ. ذالک تخفیف، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ آسانی ہے، تخفیف ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے. فاپس من، جس نے اعتدا زیادتی کی، فما نعتدا، پس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فلاح، تو اس کے لیے عذاب علیم، ہے نا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب جیسے کسی نے خوبہا کی رقم لے لی، اس کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بار بار وہ یاد دلا رہا ہے اور انتقام لینا چاہتا ہے، تو یہ بھی زیادتی ہے. اور جس نے وہ ادا کر دیا ہے اور احسان فراموشی، وہ پھر اسے بار بار پھر وہ کر رہا ہے نا، تو احسان فراموشی کر دے کہ میں نے بھائی ادا کر دی، تو اس جان کی قیمت کچھ نہیں ہو سکتی. اس کا احسان ہے، آپ کو زندگی بھر ماننا ہے اس احسان کو، ہے نا. تو یہ دونوں معاملے میں ہے کہ کوئی بس جس نے زیادتی کی اس کے بعد فلاح عذاب علیم. یہ بات نہیں ہے کہ بس یہی ہے کہ وہ عذاب علیم کی وعید آئی ہے، دردناک عذاب ہے. تو وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، فی میں القصاص، قصاص میں، حیات، یعنی اس بدلے میں کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ. اچھا یہ کیسے حیات ہو گئی؟ یہاں تو موت کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے. نہیں، پیسے کی بات یہاں پر نہیں ہے، قصاص میں کہا گیا ہے، فی دیت میں نہیں کہا گیا ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، دیت کے لیے نہیں ہے کہ اس میں زندگی ہے. اس قرآن کو سمجھیں کہ یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاص. قصاص الگ چیز ہے، دیت الگ چیز ہے. قصاص جس نے معاف کر دیا، تو وہاں پر قصاص وہ اس نے فدیہ لے لیا، خوبہا کی رقم لے لی، ہے نا. لیکن یہاں پر ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. وہ کیسے زندگی ہے؟ ہاں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زانی کے لیے، وہ اگر آج اسلامی حکومت ہوتی تو اتنا زنا آسان نہ ہوتا، اگر کوڑے لگائے جاتے. اسی طرح سے اتنے قاتل جو ہے کہ جو بے قصور جیلوں میں ہیں اور قصوروار باہر ہیں، ہے نا. تو اگر یہ سزا اگر اسلامی حکومت ہوتی اور اس طرح سے گناہ کرنے والے کو سزا ملتی، تو کیا قاتل کا وہ رہتا؟ کہیں لاکھوں میں کوئی کہیں ایک سے غلطی ہو جاتی، ہے نا. اور دوسرے یہ کہ جب یہ قانون مقرر کر دیا گیا، اب کسی سے غلطی ہو بھی گئی تو بہرحال ایک ہی پریشان، جس نے قتل کیا ہے اسی کے لیے ہے پریشانی، اور اس کے سارے گھر والے، خاندان سارے محفوظ ہیں، ہے نا. آج بھی دیکھیں، ایک اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے کتنے خون بہائے گئے، ہے نا. کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو آج بھی وہی ہو رہا ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے قاتل کو معاف کر دو، اور وہ لیکن وہ اس کا ہے کہ قتل خطا بھی اگر کسی سے ہو گیا ہے تو ادھر تو ایک طرف ہے کہ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں کہ ایک انسانی جان گئی ہے، لیکن اگر معاف کر دیں تو وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب یہ قصاص کیا ہے کہ پھر یہ قتل خطا اتنی آسان نہ رہے، جان بوجھ کرے یا انجانے میں کرے، یہ پھر اتنا آسان نہیں ہوگا، ہے نا. پھر وہ عبرت حاصل ہوگی، ہے نا، ڈر ہوگا. اگر چوری کرنے والوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پھر کس خوف ہوگا. آج سعودی میں وہ قانون ہے، تو آج دیکھیں لوگ نہ اذان ہوتی ہے، زیورات کی دکان کھلی پڑی ہیں اور لوگ مسجد طرف چلے جاتے ہیں. یہ قانون ہے تو یہ بے خوفی ہے نا. تو اس طرح سے قصاص میں کہ اس میں زندگی ہے نا.
کہ اسلام کیسا مذہب ہے کہ وہ اس کے وہ دیتا ہے. اگر اسلام یہاں پر روک لگا دے تو پھر تو یہ ہر مجرم کے تو اور بڑھ جائے گا, ہے نا. لعلکم کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر, اذا جب حضرا جب حاضر ہو یعنی آئے, احدکم احدہ کسی کو, کم تم میں سے کسی ایک کو, جب موت آئے. حضرا مطلب حاضر ہو یا آئے, ہے نا. الموت موت, ان اگر ترکا کسی کو کہتے ہیں ترکا مطلب چھوڑا ہوا, ترک کہتے ہیں میں نے کام ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا, ہے نا. تو ترکا اگر چھوڑے, خیرہ مال, الوصیت تو نیل وصیت تو یہاں پر جب نہیں ٹھہریں گے تو خیرہ نیل وصیت تو کہیں گے, اگر ٹھہر جائیں گے تو الوصیت پڑھیں گے, ہے نا. تو ان طرح کا اگر چھوڑے خیرہ مال, الوصیت تو وصیت کرے, للوالدین والدین کے لیے, والاقربین اور قرابت دار کے لیے, بالمعروف معروف طریقے سے, حقاً یہ لازم ہے, علی المتقین متقین پر. دراصل یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ سورہ نساء سے پہلے. سورہ نساء سے جب یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی کہ جب کسی کا موت کا وقت آ جائے تو اس پر لازم کر دیا گیا تھا اپنے وارثوں کو حصے کی وصیت کر دے, تاکہ اس کے مرنے کے بعد خاندان میں جھگڑے فساد نہ ہوں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نساء نازل کر کے ایک ضابطہ مقرر کر دیا کہ کس کے بیٹے کتنا ہے تو بیٹی کتنا ہے, تو ماں کا کتنا ہے تو بیوی کتنا ہے, پورا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا, تو اب کسی کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وصیت کر سکتا ہے مگر کتنے کی؟ 1/3 کی, 1/3 کی کر سکتا ہے نا. اور 2/3 وہ اپنے وارثوں کے لیے. اب وہ 1/3 ہے, اس کو کس کے لیے کرے گا؟ اب کوئی بیٹا بہت عزیز, اس نے میری بہت خدمت کی تو میں اس کو زیادہ دے دوں, نہیں, یہ نہیں ہے نا. جس کا حق اللہ نے مقرر کر دیا اس میں سے کسی کو وصیت نہیں کر سکتے. جس کا اس میں حق نہیں ہے مگر ہیں وہ قرابت دار, جیسے کہ باپ کی زندگی میں بیٹا مر جائے تو پوتا محجوب ہوتا ہے نا. ایسا لگتا ہے کیسے باپ بھی چلا گیا, جائیداد سے بھی محروم, ہے نا. اللہ نے 1/3 کا حق تو دیا ہے, وہ دادا دے سکتا ہے اپنے پوتے کو. اگر 1/3 مل گیا تو اس کا سب سے زیادہ ہو جائے گا, ہے نا. اسی طرح سے نواسوں میں کوئی یتیم ہے, ماں باپ نہیں ہے, تو ان کے لیے وصیت کر دے, کہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے ان کا حصہ, مگر یہ اللہ نے 1/3 1/3 کی وصیت کا حق دیا ہے. وہ آپ چاہے اپنے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے آپ کر دیں, چاہے آپ نے اسی یتیم ہیں پوتی پوتا میں سے, نواسا میں سے ان کے لیے کر دیں. نا انصافی نہیں کرنی ہے. اللہ کا یہ حدیث ہے نا کہ جس نے اپنی پوری زندگی, حدیث کے مفہوم میں بتا رہی ہوں آپ کو, سورہ نساء میں سے لکھائی جائے گی یہ حدیث, کہ مگر اس نے پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہا, مگر اس نے اپنا نامہ کتاب زندگی کو غلط وصیہ پر ختم کر دیا, تو اس نے جہنم آگ کا ٹکڑا حاصل کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس لیے ہمیں اللہ ان پر زیادہ رحم کرنے والا, جس نے اس کو اس حالات میں ڈالا وہی اسے نکالے گا بھی, ہمیں نہیں. اب یہ بھائی بہن اپنے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہ اب وصیت وہ 1/3 کر سکتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے اب وصیت ان کے لیے نہیں ہے, یہ اب منسوخ ہو گئی ہے. یہی وہ کہتے تھے نا, یہودی کہتے تھے یہ کیسی کتاب ہے نا, کبھی کچھ احکام کبھی کچھ احکام. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم جس آیت چاہتے ہیں منسوخ کرتے ہیں, اور جس سے چاہتے ہیں بلا دیتے ہیں, اور اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر سورہ نساء نازل کر دی پوری. سورہ نساء جب ایک مورخ نے پڑھی تو اس نے کہا کہ مجھے نہ پتا ہوتا, وہ حالانکہ غیر مسلم تھا, اس نے کہا کہ میں نے سورہ نساء پڑھا تو مجھے لگا کسی عورت نے لکھا ہے, اگر مجھے نہ پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف کیا ہے. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں تصنیف کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے تصنیف کیا ہے نا. تو فمن بدلہ, پس جو بدلہ اس کو بدل دے, بعد ما سمعہ, بعد ما جو سمع مطلب سنا, ہے نا. سمعہ اس کو سنا, سننے کے بعد اس کو بدل ڈالا, فإنما اسمہ, تو اس کے سوا نہیں اس کا گناہ علی الذین, ان لوگوں پر ہوگا, یبدلونہ,
جو اس کو بدلیں گے، ہے نا. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے نا. تو اب اگر اس نے صحیح وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرنا اس کے وارثوں پر لازم ہے. اب یہ سب وصیت تو کرنا ہی نہیں ہے، مگر 1/3 کی جو اس نے وصیت کی ہے اس کو. مگر آگے کیا ہے، ایک آیت یہ پڑھے بغیر تک وہ اس کی پوری نہیں وہ ہو گئی ہے نا، اس لیے میں اس کو پڑھا دیتی ہوں کیونکہ ادھورا رہ جائے گا. اب یہ کہنا اب کی کوئی بھی وصیت کر جائے اس کو پورا ہی کرنا ہے. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، فمن خافا، فا پس من جو، خافا ڈرے، مموسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری، اور اسمن یا گناہ کا، فاصلح تو وہ صلح کر دے، درست کر دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، فا پس لا نہیں، اسم گناہ علیہ اس پر. یعنی جسے یہ لگے کہ اس مرنے والے نے وصیت غلط کی ہے، کسی کی طرفداری کی ہے، یا اس نے غلط گناہ سے کام لیا ہے، کسی سے بیٹے سے ناراض ہو وہ کر دیا، آگ کر دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، اگر اس طرح کی وصیت ہے تو ایسی وصیت کو درست کر دینا چاہیے. اس وصیت کو جو حق ہے اسی طرح سے کرنا چاہیے، ہے نا، اس کو بدل دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہے نا. کبھی غصے میں اس نے، کبھی وہ کہتے ہیں وہ ہوتے تھے زمیندار لوگ نا، جذبے میں آتے تھے تو چلو تم لوگ سارے نالائق ہو، میرا ایک ہی بیٹا لائق ہے، جا. تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ پھر درست قرار دینا چاہیے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آیت نمبر 174 سے 182 کی تفسیر مکمل ہوئی. تو جلدی سے بڑھتے ہیں آیت نمبر 174 کی طرف، کیونکہ بہت ساری آیتیں ہیں اور رننگ ٹرانسلیشن کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ ابھی ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، ہے نا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کس طرح رننگ ٹرانسلیشن کرنی ہے. تو ورڈ ٹو ورڈ کی طرف چلتے ہیں، انالیسس کی طرف. ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب کتاب میں سے. اب مجھے امید ہے کیونکہ میں 2-3 ورڈ ساتھ میں پڑھ رہی ہوں، امید ہے کہ آپ کو بریک ڈاؤن اس کا پتہ ہے، کیونکہ من سے کتاب ویشترون، اور وہ کیا کرتے ہیں، وصولتے ہیں، وصول کرتے ہیں. اب دیکھیں یشترون جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، دونوں اس میں آتا ہے، خریدنا بیچنا دونوں آتا ہے، لیکن اس آیت میں ہے بیچنے کا میننگ ہے. کیوں؟ کیونکہ وصول کر رہے ہیں. تو وصول ہم کب کرتے ہیں پیسے؟ جب کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں، رائٹ. تو بھی اس سے وصول کرتے ہیں، وہ بھی اس سے، کس سے؟ کتاب سے، جو بھی ہم نے پڑھے نا، کیا کہ وصول کرتے ہیں وہ لوگ، ثمناً قلیلاً، قیمت تھوڑی. اب اس کے جو ہے آپ کو ڈیٹیلز تفسیر میں مل چکے ہوں گے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہیں. اولئک، یہی لوگ، ما یأکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں. بطون جو ہے وہ بطن کی جمع ہے. الا النار، مگر آگ کے سوا، یعنی آگ بھرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں. ولا، اور نہ، یکلمہم اللہ، بات نہیں کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا، اور نہیں، یزکیہم، ان کو پاک کرے گا. ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. کبھی بھی 2 پوائنٹس ہے اس میں، کبھی بھی جب ہم دعا مانگیں تو کم سے کم ہم 3 بار اس دعا کی تکرار کریں، ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جبھی بھی قرآن میں کوئی شر والی، کوئی عذاب والی، کوئی غصے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی آیتیں آئیں کہ جس میں سزا ہو اور جہنم کا ذکر ہو، تو ہمیں فوراً جو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے. اور جب بھی کوئی خیر کی خبر ہو، جنت کی خبر ہو، جنت والوں کی صفات کی ذکر ہو، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنا ہے اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں تو ان لوگوں میں سے بنا دے. تو ٹھیک ہے، آیت نمبر 175 دیکھتے ہیں. اولئک، یہی لوگ، الذین، جنہوں نے اشتروا، مول لی، ٹھیک ہے، کیا مول لی؟ ضلالت، گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرت، مغفرت کے بدلے. کس قدر اصبرہم، بہت صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر. ابھی دیکھیں یہاں پر جو
ما اصبرہم آیا ہے نا، ما پہلے آ گیا ہے، پھر اس کے بعد آیا ہے اصبرہم، یعنی تعجب کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ کتنا صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ، ہے نا، تعجب کے لیے آ رہا ہے، کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ اب ہم دیکھیں تھوڑا سا، اگر ہم پیچھے جائیں اپنی یادداشت پر تھوڑا سا زور ڈالیں تو ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے پڑھا تھا قلیلا ما بعد میں آیا، ورڈ پہلے آیا، قلیلا ما یعنی بہت کم، بہت تھوڑا، بئس ما بہت برا، اس کا میننگ یہ تھا۔ اور یہاں پر تعجب کے لیے کتنا صبر، اور اگر ما اکبر آئے گا تو کیا ہوگا، کتنی بڑی چیز۔ تو یہ تعجب کے لیے، جب یہ اسلوب ہے زبان کا، ایک طریقہ ہے ایک بات کرنے کا، ٹھیک ہے۔ پھر علی النار، آگ پر ہو گیا بول کر۔ 176 دیکھتے ہیں، ذالک یہ، بِأَنَّ اللَّهَ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزل الکتاب، نازل کی اللہ نے کتاب، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک الذین جو لوگ اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی کتاب میں، لفی البتہ، دیکھیے ل جب بھی آئے گا نا تو البتہ ہوتا ہے اس کا میننگ، ٹھیک ہے نا، تو لفی شقاق ضد میں ہے، بعید دور کی۔ اب یہاں پہ 176 مکمل ہوا، بڑھتے ہیں 177 کی طرف، آیت نمبر لیسا نہیں، دیکھیں لیسا بھی جو ہے وہ نہیں کے لیے آتا ہے، اور کون کون سے ورڈ آتے ہیں، ما نہیں کے لیے آتا ہے، لا نہیں کے لیے آتا ہے، لن ہرگز نہیں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لیسا نہیں، برا البرا، لیسا البرا نہیں کوئی نیکی، نہیں نیکی، کوئی نہیں لگے گا یہاں پہ، نہیں نیکی۔ اچھا اب دیکھیں بر جو ہے نا، اس کی جو روٹ ہوگا وہ کیا ہوگا، با را، خیر کامل یعنی مکمل نیکی، رضائے الہی کے لیے مکمل نیکی کرنا۔ اور دیکھیں جنگل اور زمین کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، بر بیابان، آپ نے سنا ہوگا، تو خوب نیکی کرنے کے معنی میں آتا ہے یہ، ایک بڑا وسیع تصور نیکی کا، کہ کسی کے حق پورے کرنا، اللہ کا حق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، والدین کا، بچوں کا، کسی سے اگر ہم نے خواہ وعدہ ہی کر لیا ہو تو اس وعدے کو پورا کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے، تو اس کی بڑے وسیع مفہوم ہے۔ ان کے تولو تم کر لو، وجوہکم اپنے منہ، وجہ یعنی چہرہ، تو وجوہ جو ہے وہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، قبلہ طرف، کس طرف، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب، ولیکن اور لیکن، برا نیکی یہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے کا معنی ہمیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرنا ہے، کیونکہ ایک مطلب یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہاں پر ہم یہی لکھیں گے، ولیکن اور لیکن، البرا نیکی یہی ہے، من آمنہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم اور دن، الآخرت آخرت کے دن پر، ٹھیک ہے نا، اور دن یوم آخرت پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، کس کی جمع ہے، نبیون کی جمع ہے، ٹھیک ہے، وآتا اور دے، المال مال، علی حبہ اس کی محبت پر، کس کی محبت پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پر، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامہ ابھی یتامہ جو ہے یتیم کی جمع ہے، والمساکین اور مسکین کی جمع ہے، مساکین جو ہے وہ مسکین کی جمع ہے۔ اچھا آپ دیکھیں جو یتامہ ہے نا، یتیم کس کو کہتے ہیں، یتیم وہ ہوتا ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، جن کے والد نہیں ہوتے دنیا میں، لیکن کچھ لوگ ہیں نا بلوغت کی عمر پر پہنچ کر بھی یعنی بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ خود کو یتیم کنسیڈر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یتیم وہ بچے ہیں جن کے سر پر پیرنٹس کا سایہ نہیں ہو یا ماں باپ کا سایہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اور والمساکین مسکین کی جمع ہو گئی، وابن السبیل، اب ایکچولی سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، ابن ہوتا ہے بیٹا، تو راستے کا بیٹا نہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا، مسافر، ٹھیک ہے، مسافر۔ والسائلین اور سوال کرنے والے، یہ سائل کی جمع ہے، سائل یعنی مانگنے والا، تو سائلین سوال کرنے والے۔ وفی رقابی اور گردنوں کو چھڑانے میں، گردن یہاں پہ ایکچوئل میں ورڈ ہدف ہو گیا ہے،
وہ وفی رقابی یعنی ایسے اگر ہم اس کا میننگ کریں گے تو گردنوں میں ہوتا ہے، لیکن کیا ہمیں لکھنا ہے؟ گردن چھڑانے میں، گردنوں کو آزاد کرنے میں، ہاں غلاموں کو آزاد کرنے میں، یا بہت اس کے کسی کو سزا ہو گئی تو اس کو چھڑانے میں، یہ سب اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ وہ اقامہ اور قائم کرے الصلاۃ نماز، و آت الزکوٰۃ اور دے ادا کرے زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے، یہ بھی پلورل ہے، اونا اینا جو بھی ساؤنڈز آتے ہیں نا یہ سارے پلورل فارمز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو موفونا جو ہے نا اس کا کیا ہے؟ اس کا روٹ ہے واو فا یا وفا کرنا، ہم کہتے ہیں نا اپنا وعدہ وفا کرنا، یعنی اپنا وعدہ پورا کرنا، تو یہی اس کا میننگ ہے۔ اردو میں ہم بولتے ہیں نا کہ تم وہ وعدہ وفا کرتا ہے، پورا کرتا ہے اپنا وعدہ، تو موفونا پورا کرتے ہیں، بعہدہم اپنے وعدے، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء سختی میں۔ باسا جو ہے اس کا جو روٹ ہے وہ ہے با حمزہ سین، فقر و فاقہ سخت حاجت مند ہونا، مالی مشکلات کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ والضراء اس کا معنی کیا ہے؟ ضراء کا تکلیف، یعنی کیسی تکلیف؟ جسمانی قلبی تکلیفوں کے لیے آتا ہے یہ، مرض ہونا، اپاہج پن، بیماری، نقصان، یہ سب کے اس کا میننگ ہے۔ وحین البعث اور جنگ کے وقت، ہین یعنی ہین جو ہے نا یہ ظرف زمان ہے، یہ ایسا ورڈ ہے جو اسے وقت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس کا کیا ہے؟ حین یعنی وقت، جنگ کے وقت، ٹھیک ہے نا۔ اولئک یہی لوگ، الذین وہ جو کہ صدقوا انہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ ہم المتقون وہ پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پوری کیٹیگری بتا دی ہے کہ کون کون سی نیکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بر جو ہم نے پہلے پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا نیکی ہے، تو یہ ساری کیٹیگریز اتنی ساری جو ہے نا، یہ سب اس میں سے کچھ بھی کرنا یا یہ سب کچھ کر لینا، ہم نیکی کو یعنی ہم نیکی کو پالیں گے، اس بر کو پالیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ کرنے والا بنا دے نا، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص، قصاص یعنی بدلہ لینا۔ اچھا ابھی دیکھیں اس کا جو روٹ ہے وہ ہے قاف صاد صاد، قصہ بیان کرنا، قصہ گوئی، اور اس کا جو لفظی معنی ہے ڈکشنری میننگ، لفظی معنی جب بھی میں کہتی ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈکشنری میننگ، ٹھیک ہے نا۔ ایک میننگ ہوتا ہے اصطلاحی معنی، یعنی جو ایکچوئل میننگ یا پریکٹیکل میننگ آف سم تھنگ، یعنی جو قرآن میں جو ورڈ یوز ہو رہا ہے اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے، اور ایک ہے ڈکشنری میننگ، ٹھیک ہے۔ تو ڈکشنری میننگ ہے اس کا کہ پیچھا کرنا، نقشے قدم پر چلنا۔ جب ہم کسی کا قصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں نا کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئی کسی شخص کے بارے میں کسی شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو بھی اس کی جو سٹوری ہے اس کو، ہے نا، تو اس لیے اس کو قصہ کہتے ہیں، قصہ گوئی کرنا۔ تو قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سزا جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے۔ مثلا اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جان لی جائے گی۔ اگر کسی کی ہڈی توڑی ہے تو اس کی ہڈی توڑی جائے گی۔ اگر کسی کی آنکھ کسی نے نکالی ہے تو پھر اس کی آنکھ نکالی جائے۔ تو قصاص اس کو کہتے ہیں بدلہ لینا۔ ہاں، فی القتلہ مقتولوں میں، قتلہ جو ہے وہ جمع ہے قتیل کی، یعنی مقتول جس کا قتل ہوا ہے نا، اور یہ جو ہے نا مذکر اور مؤنث یعنی فیمیل اور میل دونوں جینڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دونوں بھی جو مقتول ہوں گے جس کا قتل ہوا ہے، فیمیل کے لیے بھی یہی ورڈ استعمال ہوگا قتیل، اور میل کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ قتلہ یعنی پلورل ہے۔ الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے۔ تو یہ سب آپ تفسیر میں ڈیٹیل میں سن چکے ہوں گے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ فمن پس جسے عفیہ معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کی بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا، بالمعروفی
دستور کے مطابق، جو لا اینڈ آرڈر ہے، مطلب دستور ایکچوئل میں دیکھیں معروف کیا ہوتا ہے؟ بھلے طریقے سے، یعنی ایسا کام جو اچھے لوگ کرتے ہیں، جو عقل ہمیں، جو ہماری عقل جو ہے نا جس کو کیا کہتے ہیں ایکسیپٹ کرے، اور کتاب و سنت سے جو کام کیے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسے کام بھلے طریقے سے کیے گئے کام، یا پھر دستور یعنی لا اینڈ آرڈر کے مطابق کیے گئے کام، وہ ادا اور ادا کرنا الیہ اسے باحسان اچھے طریقے سے، ذالک یہ تخفیف آسانی ہے، ایکچولی تخفیف ہم دیکھیں خاف آفا، تخفیف کرنا، کمی کرنا، یعنی سزا میں کمی ہے یہ نا، تو آسانی، تخفیف یہاں کیا لکھیں گے؟ آسانی، آسانی کی گئی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت، فمن اعتدی پس جو زیادتی کی بعد اس کے بعد، ذالکا اس کے بعد، فلہو تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 179 دیکھتے ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں یعنی بدلہ لینے میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والوں۔ اچھا ہم نے اردو میں پڑھا ہے لب لباب، پڑھا ہے نا ہم نے، اس کا روٹ کیا ہے؟ لام بابا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نچوڑ، خلاصہ کسی بھی چیز کا، تو کسی بھی بات کا نچوڑ یا خلاصہ اس کا اہم ترین امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح دماغ جو ہوتا ہے نا انسان کے جسم کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے اور سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، تو اسی لیے الباب یعنی عقل والے، ٹھیک ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ 180 دیکھتے ہیں آیت، کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، اذا جب حضر آئے احدکم تمہارا کوئی، الموت موت آ جائے کسی کو، ان طرح کا اگر چھوڑا، خیرن مال، اس نے مال چھوڑا، طرح کا اس نے چھوڑا۔ دیکھیں ایک بات ہے کہ عربی زبان میں جو بھی وربز یوز ہوتے ہیں نا، وربز، تو اس میں آلریڈی نا پروناؤن موجود ہوتا ہے، ضمیر موجود ہوتی ہے، طرح کا ہوتا ہے چھوڑا، لیکن ایکچوئل میں اس کا میننگ ہوتا ہے اس نے چھوڑا، ٹھیک ہے، اور ترکو یعنی ان سب نے چھوڑا، پلورل میں ہو جاتا ہے فارم، لیکن آلریڈی اس میں ایک پروناؤن پریزنٹ ہوتا ہے، ضمیر موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا چھوڑا؟ خیرن مال۔ اب دیکھیں خیر جو ہے نا ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، کیسے ہیں، خیر ہے نا، خیر خیریت سے سب پوچھتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا عربی زبان میں جو ہے خیرن، خیر جو ہے نا بہت اس کا وسیع مفہوم ہے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ مال کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے ہر مطلوب، ہر مغلوب چیز، مطلب انسان جس کی تمنا کرے نا، اور عربی میں علم کے لیے، مال کے لیے، نیکی بھلائی، اس سب کے معنی میں خیر کا استعمال ہوتا ہے۔ نیل وصیت، خیرن الوصیت، کیوں ہے یہاں پہ نون قطنی ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں، یہ جبھی بھی ہے نا، دیکھیں یہاں پہ اس کے پہلے جو خیرن ورڈ ہے اس پہ 2 زبر ہے نا، تو جبھی بھی یہ 2 زبر کے بعد جب اس کو ملانا ہو حمزۃ الوصل کے ساتھ، تو بیچ میں یہ ایک رول ہے تجوید کا، کچھ بہنوں کو آپ امید کرتی ہوں آپ کو پتہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے یہ نون آ گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو انڈیویجول پڑھیں گے ورڈ کو تو الوصیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، الوصیت، اگر ملا کے پڑھیں گے تو کہیں گے خیرن الوصیت، ٹھیک ہے، تو الوصیت، وصیت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی کسی بڑے کی طرف سے کسی چھوٹے کو تلقین کرنا، ہدایت کرنا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے۔ اب یہاں پہ اقربین جو ہے نا وہ پلورل ہے اقرب کی، افعل کے وزن پہ آتا ہے یہ، اقرب کی یعنی قریبی رشتہ دار بہت۔ بالمعروفی دستور کے مطابق، بھلے طریقے سے، حقاً لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ 181 فمن پھر جو بدلہ بدل دے اسے، بعد اس کے بعد، ما سمعہ جو اس کو سنا، ہاں، فإنما تو صرف اسمہ اس کا گناہ، یعنی کس کا گناہ؟ یہاں پہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ جو بدل دے، کس کو بدل دے؟ وصیت کو، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدلے گا، ٹھیک ہے، جو بھی وصیت بدلے گا تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم
سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. 182 فمن پس جو خاف خوف کرے من موسن وصیت کرنے والے سے جنفن طرفداری کر رہا ہو. اگر وہ جنفن جو ہے نا، اس کا اور ایک ورڈ ہم نے پڑھا ہے حنفن. ایک اور ایک ورڈ ہوتا ہے حنفن. حنفن کا مطلب ہوتا ہے دنیا سب لوگوں سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حنفن. اور جنفن یعنی ادھر ادھر ہونا، طرفداری کرنا لوگوں کی، اس کو کہتے ہیں. اور ہم نے حنیفن پڑھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کے پہلے. ٹھیک ہے. او اثمن یا گناہ، فاصلح پھر صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا تو نہیں اثما کوئی گناہ علیہ اس پر. اب یہاں پہ تو نہیں گناہ علیہ اس پر. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ سب وصیت کے بارے میں ہیں اور بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ تفسیر سے اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکس انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے، اور ترجمہ بھی اتنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن تفسیر امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے. بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں یہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہمارا ورڈ انالیسس جو ہے وہ مکمل ہوا. اب بڑھتے ہیں ہم انڈیویجول میننگز کی طرف. چلے جی ہم بڑھتے ہیں اب انڈیویجول میننگز. نمبر 328 ہے اور پیج نمبر ہے 69. خطواتش اوکے سوری، یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی مجھ سے. پیج نمبر 70 ہے اور نمبر ہے 346. بطون پیٹ، بطن. اور نیکسٹ ہے لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہ کرے گا. فی شقاق بعید، ضد میں دور جا پڑے ہیں. ایاہ تعبدون، اسی کی تم بندگی کرتے ہو. آت المال، اس نے مال دیا. علی حبہ، اس کی محبت پر. ابن السبیل، مسافر. الموفونا، پورا کرنے والے ہوں. بأساء، سختیاں. الضراء، تنگیاں. الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا. القصاص، بدلہ لینا. القتل، مقتول مرنے والا. الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے. العبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے. الانثى بالانثى، عورت عورت کے بدلے. من عفی، جس کو معاف کر دیا گیا. اتباع، پیروی کرنا. اداء، ادا کر دینا. ادا ایزی ہے نا، ادا کرنے والا. باحسان، نیکی کے ساتھ. من اعتدى، جس نے زیادتی کی. حیات، زندگی. من خافا، جو شخص ڈرا. موسن، وصیت کرنے والا. جنفن، جانبدار، نا انصافی کرنے والا. ٹھیک ہے جی. چلے جی آج کوشچن آنسرز ہیں. کوشچن نمبر 86 دیکھتے ہیں. قرآن کن لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں؟ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا. جواب، ان علماء کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، لیکن انہوں نے عامت الناس تک اس علم کو نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 87. قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص یعنی خون کا بدلہ، قتل کا بدلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے قتل کیا اس شخص کو قتل کیا جائے، الا یہ کہ مقتول کے ورثہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائے. یعنی بلڈ منی کہتے ہیں نا، جسے آپ کو پتہ ہوگا بلڈ منی. یعنی کیا ہوگا کہ یہ آپ کو تفسیر میں پتہ ہی چل گیا ہوگا، اس کا تو ڈیٹیل میں ہوا ہوگا ایکسپلینیشن کے. جب جو ہے وہ سامنے جس کا قتل ہوا ہے کسی رشتہ دار، کیا وہ راضی ہو جائے اس کے بدلے میں پیسے لینے کے، قتل کا وہ معاف کر دے سامنے والے کو اور پیسے لے لیں. ٹھیک ہے. تمہارے کویشچن نمبر 88 دیکھتے ہیں. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے.
ایک مجرم کو سزا نہ دے کر بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں سمپل آپ کو بتاتی ہوں. میننگ یہ ہے کہ جو اسلام کے جو قاعدے قواعد اور قانون جو ہے نا، وہ مظلوم کو کیا کرتے ہیں؟ امپاور کرتے ہیں، مظلوم کو بچاتے ہیں. جس پہ ظلم ہو رہا ہے نا، اس کی حفاظت کے لیے ہے. یہ جو حدیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ دنیا میں ظلم نہ ہو لوگوں پر، اور جس پر ظلم ہوا ہے اس کے ظالم کو سزا ملے، عبرت پکڑے لوگ نا. اور دنیا کے جو قاعدے قانون ہیں نا، جو دنیا کے لوگوں نے جو بنائے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر، یعنی اللہ کو سپریم پاور نہیں مانتے نا وہ لوگوں نے اپنے عقلوں سے، اپنے فائدوں کے مطابق جو قانون بنایا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، وہ رشوت سے یا کسی بھی طریقے سے وہ بچ نکلتا ہے. تو دنیا کی جو قانون ہے وہ ظالم کو سپورٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں کہ انہوں نے ایسے قانون بنائے کہ جس سے مظلوم کی حفاظت ہو، مظلوم کو سپورٹ ہو جس میں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا میننگ ہے. تو سوسائٹی میں انسانی جان کا، یعنی جو لوگ انسان کی کوئی ویلیو ہی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو رسپیکٹ کرتی سوسائٹی. جو دنیا کے جو قوانین نا، اس کی بات کر رہی ہوں میں. جو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے کرمنلز کو پالتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجرموں کو سزا ملے، لا اینڈ آرڈر قائم ہو، تاکہ مظلوم جو ہے ظلم نہیں ہو لوگوں پر، اور جس پر ظلم ہوا ہے اس کے بدلے میں سزا ملنی ہی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا میننگ ہے. تو یہاں پر ہمارا جو ہے آج کا سیشن جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.